نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اسلامی سال کے اعتبار سے دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہمارے وہم و گمان میں بھی کچھ نہ تھا، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کر دی اور ہمارے لیے مسخر کر دی، اور اس عظیم کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اشرف المخلوقات بنا کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جس کو پسندیدہ امت کہا گیا ہے، اس امت میں ہمیں بھیجا۔ اگر ہم انبیاء کی رسالت کی بات کریں تو تمام انبیاء یا اللہ رب العزت کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے امت محمدیہ کی تیاری کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں امت محمدیہ میں سے ہوتا اور میں نبی نہ ہوتا، یعنی میں ایک عام امتی ہوتا لیکن امت محمدیہ میں سے ہوتا۔ اس امت کی فضیلت، شان و شوکت، انبیاء بھی بڑا اس چیز کو محسوس کیا کرتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا اور وہ جنت میں جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے جنت کے دروازے کے اوپر انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے ہی یہ تعین ہو چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے اور ان کی امت نے پھر باقی رہنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ تحریر دیکھی تو اسی وقت پہچان گئے کہ کوئی ایسی امت ہے جو نام محمد سے جانی جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف انبیاء آئے، اپنی محنت کر کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ 950 سال
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور آخر میں چند لوگ تھے جو ان کے ساتھ سوار ہوئے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جب ان کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ رکی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس زمین کو کہ جتنا پانی ہے سارا کا سارا اپنے اندر لے لے۔ اور وہ پوری دنیا میں جب سیلاب کی ایک کیفیت تھی، اس اللہ کی زمین نے وہ سارا کا سارا پانی چوس لیا۔ اس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ لمحوں میں پانی کو ختم کر دینا اور لمحوں میں ایک بستی کو دریا میں تبدیل کر دینا۔ کل تک یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے، آج وہ ایک دریا کی کیفیت اختیار کر گیا۔ کل تک یہاں روزگار کے مواقع تھے، آج وہ ایک جھیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ جس وقت جس زمین کو جو حکم دیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ آج جن لوگوں نے سروے کیا ہے ان علاقوں کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی ہم چوڑی سڑک پر جا رہے ہیں اور جو مشہور سڑک ہے، یعنی جیسے ہائی وے وغیرہ بڑی سڑکیں ہوتی ہیں، صرف وہ نظر آ رہی ہے اور دائیں بائیں آگے پیچھے اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کو ہر تحت نظر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہے، یعنی پورا سندھ اس وقت ایک سمندر، ایک دریا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے پہلے یہ پانی سوکھنے والا نہیں۔ ہزاروں لوگ نقل مکانی کر کے دوسری جگہوں میں آ چکے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو دربدر کر دے۔ ہمیں اگر ایک چھت کے نیچے رکھا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی ہی سہولت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ آج ہمیں اس کا حقدار سمجھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سائے میں رکھا ہے۔ پورا ملک جس آزمائش میں مبتلا ہے، ہم اور آپ اس آزمائش میں مبتلا نہیں۔ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے تعاون کیا، اس صورت میں ان کی مدد ہوئی اور کر بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ بروز قیامت جب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو اس کا ثواب پھر ان کو نظر آئے گا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے جو بھیجا تھا، جس وقت وہ پرسان حال تھے، ہماری مدد کے منتظر تھے، تو ہمارے 1 روپے 2 روپے سے ان کی جو مدد ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے آج اس مدد کرنے کی بدولت ہمیں جو انعامات سے نوازا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ جنت میں جائے گا تو ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس کی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، اس کے کانوں نے کبھی سنا نہیں، اس کے وہم و گمان میں کبھی اس کا گمان تک نہیں آیا، ایسی چیزیں ہوں گی اس کی عقل کے اندر۔ وہ سوچ میں بھی اگر کوئی چیز لے کر آئے تو شاید اس طرح کا نہیں سوچ سکتا جو جنت میں انعامات ملیں گے۔ حیران ہو جائے گا، دیکھتا رہے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے۔ کہا جاتا ہے جب کوئی نعمت اس کے سامنے آئے گی جنت کے اندر تو کئی سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، جیسے آدمی کوئی حیران اور پریشان ہو کر کسی چیز کو دیکھنے لگتا ہے۔
لیکن دنیا میں جتنا بھی حیران و پریشان ہو جائے زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ دیکھتا ہے، اس کے بعد اپنی کیفیت میں آ جاتا ہے نارمل۔ لیکن جنت کے اندر کہا جاتا ہے جب کوئی بھی نئی چیز اس کو دکھائی جائے گی ہزاروں سال تک وہ اس کو حیران و پریشان ہو کر دیکھتا رہے گا، یہ کیا میں اس کا حقدار تھا جو اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی نعمت دے دی؟ بعض دفعہ اسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں اس نعمت کا حقدار کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا گمان کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے آخری بندہ جس کو جہنم کے انگاروں سے نکالا جائے گا، جہاں وہ بالکل ہزاروں گز زمین کے نیچے دسا ہوا ہوگا، جل جل کا کوئلہ بن چکا ہوگا، راکھ میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اس کو اٹھایا جائے گا وہاں سے، اور جب آب زمزم سے اسے دھلا کر سامنے لایا جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس کے انعام و اکرام کا اعلان کریں گے کہ میں نے تجھے اس دنیا کی طرح کی 3 دنیا اضافی دے دی، یعنی اتنی بڑی اس کو جگہ ملے گی۔ یہ اس شخص کے بارے میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے بعد صرف ایک کلمہ ہوگا اور کبھی اس نے دنیا میں کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا دین کا یا اچھا کام، ساری عمر اپنی گناہوں میں گزار دی، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی 3 دنیا کے برابر جنت عطا کریں گے۔ وہ دیکھے گا اور سمجھے گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے مذاق کرتا ہے، کہ لاکھوں سال میں جہنم میں سڑتا رہا، اس وقت تک تو کسی نے پوچھا نہیں، آج اللہ رب العزت نے نکالا ہے اور یہ اتنی بڑی جنت میرے حوالے کی جا رہی ہے، وہ مذاق سمجھے گا اس کو۔ لیکن اللہ رب العزت اسے حکم دیں گے تمہاری جنت ہے، جاؤ عیش کرو اس میں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت آپ کی طرف سے دیا ہوا ایک ایک روپیہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو آپ کو نظر آئے گا وہ کئی ہزار گنا ہوگا۔ یہ تو چند واقعات ہیں، چند چیزیں ہیں جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی، اور کئی ایسی چیزیں جن کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئیں گی، جب وہ دیکھیں گے تو کتنا افسوس ہوگا جو لمحہ دنیا میں اللہ سے غافل ہو کر گزار دیا۔ حدیث میں پوچھا گیا اگر کوئی شخص دنیا سے ایک مرتبہ مر کر آخرت میں چلا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ جاؤ تو کیا کرو گے؟ تو وہ کہے گا کہ میں ساری زندگی یہ اللہ تیری عبادت میں گزار دوں گا۔ اب یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر یقین بھی نہیں آتا اور وہ کیفیت بھی نہیں بنتی۔ یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر، کافر لوگ جب آخرت میں جا کر دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ جب یہ جانور پرندے وغیرہ اس طرح کے ان کو اٹھایا جائے گا اور مٹی بنا دیا جائے گا، ان کو دیکھ کر کافر لوگ دعائیں کریں گے کاش کہ ہم بھی ان جانوروں کی طرح ہوتے تاکہ آج کے دن ہمیں بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ کیوں؟ حساب و کتاب کا ایک بڑا عمل گزرے گا جو ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس ایمان کی حلاوت ہوگی، ایمان جس کا مضبوط ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ رب العزت اور رسول اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے اندر ایک برداشت کی قوت ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے صبر آئے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آزمائشوں پر، جو تنگ دستی میں، افلاس میں، پریشانی میں
صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ جو صبر سے ہٹ جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تو ان کو گناہوں میں اللہ رب العزت مبتلا کرتے ہیں، پھر ان کے الفاظ بھی اسی طرح کے ادا ہوتے ہیں، ناشکری کے جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ناشکری کے جملے انہیں کفر کے قریب تک لے جاتے ہیں۔ اور جب ایمان کی کیفیت ہوتی ہے تو ناشکری کے جملے نہیں نکلتے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ چند لوگوں کو دیکھیں گے دنیا میں جن کی آمدنی کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ کیسا گزر بسر ہو رہا، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دونا شروع کر دے کہ میں 8-10 ہزار کما رہا ہوں، بہت مشکل ہے، بل کیسے دوں، یہ کیسے دوں۔ ایسا نہیں کرتے، بلکہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے وہ میری یہ حالت دیکھ رہا ہے، وہ میرے ان 8-10 ہزار کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اور یہی ہوتا ہے۔ وہ ایک معمولی تنخواہ والا بہترین انداز میں مہینہ گزار دیتا ہے، لیکن ہزاروں کمانے والا پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ناشکری کی کیفیت آ چکی ہوتی ہے۔ ہزاروں کمانے کے بعد بھی اسے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ رب العزت مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید یہ آزمائشیں دیکھ کر میری طرف آ جائے، میرے مال دیکھ کر اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن یہ اور دور جا رہا ہے۔ اب اس پر آزمائش ڈالتا ہوں تھوڑی سی، شاید وہ آزمائش دیکھ کر اس کی توجہ میری طرف ہو جائے، یہ میرے حضور حاضر ہو جائے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے، میرا شکر کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار بارش سے زیادہ کر کے، کبھی کبھار گھر سے بے در کر کے، کبھی بیماریوں میں مبتلا کر کے، کبھی تندرستی کی حالت میں لا کر، تاکہ اس بندے پر جو گناہ چڑھ چکے ہیں وہ بھی جھڑ جائے اور یہ میری طرف آ جائے۔ اکثر لوگ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر و عافیت سے یہاں دنیا سے لے جائے اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ بالکل دعا بھی یہی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ محتاجگی سے بچائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا تو تقریباً 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ آپ مستقل بیمار رہے، اور اتنے بیمار تھے کہ آپ کے بستر سے ایک حرارت محسوس ہو رہی تھی، یعنی جسم اتنا گرم ہو چکا تھا، جس بستر پر آپ لیٹے ہوئے تھے اس بستر سے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ بعض دفعہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کی بیماریاں، وہ آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے پر یہ آزمائش لائی ہے، یہ بیماری لائی ہے کہ یہ جب میرے پاس آئے گا تو مکمل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ یہی آزمائشیں، یہی اس کی بیماری اس کے گناہوں کو دھونے کا سبب ثابت ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو بیماری آ جائے اور وہ ناشکری کے جملے کہنے لگے تو یہ اس کے لیے عذاب ہے، پھر یہ اس کے لیے انعام نہیں۔ تو بیماری میں بھی شکر والی کیفیت ہونی چاہیے، بیماری میں بھی اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف سامنے رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے
یہی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ یہ جو بیماری مجھے دی ہے اس میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تیری طرف سے کوئی نہ کوئی انعام ہوگا۔ کیا یہ اس گناہ گار کے لیے انعام نہیں کہ جس پر گناہ ہو کر ایک بادل جیسی کیفیت بن چکی ہو، اللہ رب العزت ان بادلوں کو ہٹا دے، جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا ہو، برکت اس کے قریب نہ پہنچ رہی ہو، اللہ کی رحمت اس کے قریب نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ بندہ مجھ سے خود تو توبہ کرتا نہیں، چلو میں اسے بیماری میں مبتلا کرتا ہوں کہ شاید یہ بیماری دیکھ کر اس کے اندر تھوڑی سی توجہ آ جائے، میری طرف آ جائے۔ عموماً بیماری میں اللہ رب العزت کا لوگ ذکر شروع کر دیتے ہیں اور بیماری میں یاد آتا ہے اسے۔ تو میرے عزیزوں، یہ مختلف آزمائشیں جو آتی ہیں اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایسے جملے نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے تم کفر کے قریب چلے جاؤ۔ اللہ کی ناراضگی میں اضافہ مت کرنا۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت عذاب دیتے ہیں لیکن بندے کے شکر کو دیکھ کر وہ عذاب رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کی آزمائشیں اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اگر آزمائش اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہو تو اپنے شکر اور اللہ رب العزت صبر کرتے ہوئے اس آزمائش پر اس عذاب کو رحمت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہر عمل کا ثواب بندے کی نیت پر ہوتا ہے۔ جیسا عمل کرو گے ویسا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم اترتے جائیں گے۔ اگر اس کو اپنے لیے عذاب سمجھو گے تو اسی طرح کے فیصلے ہوں گے۔ اگر یہ سمجھو گے کہ مجھ پر گناہ بہت زیادہ ہو چکے تھے لیکن اللہ رب العزت نے دھونے کا سبب ایک بنا دیا، تو اس پر شکر کیا جائے تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر بالکل بھی گناہ نہ ہو۔ تو بعض دفعہ اگر کسی پر اس طرح کے حالات آ جائے تو صبر اور شکر والی کیفیت کو اپنانا چاہیے، اور اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہر لمحے ان کی مدد کریں۔ بالکل ان سے روگردانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں مہینوں پانی خشک نہیں ہوگا، وہ لوگ شاید ایک مہینہ 2 مہینے اپنے گھروں کی طرف لوٹ نہ سکے، تو ان کی مدد کرنا ہمارے پر لازم ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں اور پھر ہماری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔